میں نے پڑھا ہے بہت سا, انسان حیران رہ جاتا ہے, اتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے اس میں. جو سورہ اخلاص کے سے ملتی جلتی آیات اگر آپ ان کے اسکرپچر میں پڑھیں کہ کریٹر وہ ہے جو کہ انسیپریبل ہے, جسے دو پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, واحد نہیں, احد. احد ایسے ایک کو کہتے ہیں جسے گنتی انسٹیگیٹ نہیں ہوتی ہے. واحد کے بعد آتا ہے 2 3 4, احد کے بعد 2 3 نہیں آتا. احد کی ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ یہ دو پہ تقسیم نہیں ہوتا, انسیپریبل ہے. وہ کتاب وہی بات کہہ رہی ہے, یہ کتاب یہی بات کہہ رہی ہے. وہ کتاب پروفیسائز کر رہی ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے صحرا کے علاقے میں وہ کیسے ہوں گے, جن کو اپنے وطن سے نکالا جائے گا, جو نارتھ میں جائیں گے, جو اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ واپس آئیں گے, اپنا وطن فتح کریں گے. اب طرح طرح سے کیلکولیشن کر کے آپ دیکھ لیں کہ مکہ مدینہ سے, جو مدینہ ہے مکہ کے نارتھ میں ہے, 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں مجبور کیا گیا, 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آتے ہیں, وہ اس کو فتح کرتے ہیں. یہی ہمیں کرسچینٹی میں ملتا ہے, وہی ایک اللہ ہے, وہی ہمیں جوڈیزم میں ملتا ہے. اچھا یہ تو پرومیننٹ ہو گئے نا, جوڈیزم, کرسچینٹی, اسلام. اس کو ذرا ہٹا کے آپ دیکھیں, وائکنگز کا اور ہندوؤں کا آپس میں کیا جیوگرافیکل تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسلام اور کرسچینٹی سے تو کہہ سکتے ہیں, کوئی الزام لگا سکتا ہے ایک دوسرے سے بورو کر لیا ہوگا. وائکنگز کہاں پہ؟ نارس میتھولوجی. اور ہندو کہاں پہ؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ والہالا کا تصور پایا جاتا ہے, ہندوؤں کے ہاں سور کا تصور پایا جاتا ہے, بڑا ملتا جلتا ہے آپس میں. یہ ساری دنیا کے مذاہب میں اتنے ملتے جلتے کانسیپٹس کیوں پائے جاتے ہیں؟ اخلاقیات کے حوالے سے کیوں پائے جاتے ہیں؟ سمپل ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں انبیاء بھیجے ہیں. دی اونلی ڈفرنس از کہ وہاں پہ جو اسکرپچر ہے وہ پریزرو نہیں رہا. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں پولیٹیکل وجوہات کی بنا پہ, سوشل وجوہات کی بنا پہ اس میں کریٹیوٹی کرتے رہے, اور وہ آہستہ آہستہ جدا ہوتے 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 اتنا دور نکل گیا کہ وہ ایک علیحدہ سے مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا. لیکن ڈیپ ڈاؤن پیچھے سب ایک ہے. تو اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنسپشن ایسی ہے جو باقی سب سے نہیں ملتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے سب کا, جس مرضی مذہب میں آپ ہوں, so long as you go back to your true self, کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور مسلمانوں میں. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا کہ یہ اسپیشل کلیم کرنا چھوڑ دو. کوئی یہودی ہو, صابی ہو, عیسائی ہو, جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ راہ حق پہ ہی ہے, راہ راست پہ ہے. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں as long as you go back to your basics, سب دنیا میں مسلمان ہیں, کوئی فرق نہیں. تو ایک چیز کو بتائیں کہ ہماری کنسپشن نہیں ہے, یہ آپ نے ہم پہ امپوز کی ہوئی ہے. جی سر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن, اسلام از دا اونلی سولوشن, اسلام از دا وے ٹو آور پرابلمس. دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو ان دا ہول ورلڈ a lot of chaos at their pounds, and if we see there is a chaos, so it is in the Muslim lands. Don't you think it could be the result of our psychological superior thinking that Islam is the only right way? بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور امت کی نفسیات کے حوالے سے بالکل آپ in 2023 ایک ڈسپیرٹی کا شکار ہیں. نفسیاتی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر الامم ہیں, دنیا پہ بڑی حکومت کی ہے, بڑے سائنسدان پروڈیوس کیے ہیں, یہ کیا وہ کیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پھینٹی ہمیں پڑ رہی ہے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ایک مینٹل انٹیلیجنس کا شکار ہیں, ذہنی عیاشی کا شکار ہیں. You need to wake up. We all need to wake up. یہ ریوائولسٹ کی جو میں دوسرا جو انٹلیکچوئل ریوائول میں جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس ذہنی عیاشی سے نکلیں, دوبارہ سے ہم سائنس کی طرف جائیں, دوبارہ سے ہم فلسفی, میتھس, پولی میتھس ہم پیدا کریں, کیونکہ یہی چاہیے ہمیں. یہ جو ہے نا ہمارا دنیا کی بیسٹ امت, میں جواب شکوہ کا اس قدر قائل ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اردو کی کتاب میں نہیں پڑھانا چاہیے, بلکہ ہمارے ایک کریکولم کا علیحدہ ایک اس میں اس کی حیثیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو جواب شکوہ علیحدہ سے پڑھنا چاہیے, جس میں ہمارے مسائل کا حل بتایا گیا, اور وہ یہی بتایا گیا کہ چھوڑ دو کلیم کرنا. ابن الحیثم پہ کوئی تمہارا کلیم نہیں ہے, اس پہ جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ خوارزمی کے میتھمیٹیکل الگوریتھم سے لیپ ٹاپ بنا, کوئی کلیم نہیں ہے ہمارا اس پہ, کیونکہ اسلام آپ کو عزت دے گا اس وقت جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری ہم پوری نہ کریں اور دنیا میں عزتیں بھی ڈھونڈیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی عزت نہیں کر رہے, اور جب ہم اپنی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں کرے گا؟ دیر از نو ریزن. یہ سائیکولوجیکلی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے, اور میں اسی چیز کو توڑنے کے حق میں ہوں کہ یہ مینٹل انڈلجنس, یہ ذہنی عیاشی کی سٹیٹ کو ہم نے توڑ کے باہر نکلنا ہے. دوبارہ سے ہم نے پلان بنانا ہے 20 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا, جب تک ہمارے نئے سائنٹسٹ نہیں سامنے آئیں گے,
جب تک نئے فلاسفر سامنے نہیں آئیں گے, جب تک نئے تھنکرز, اوریجنل تھنکرز ہمارے سامنے. ہمارے پاس ایک اوریجنل تھنکر آیا علامہ اقبال, ایک ایگزیکیوشنر آیا قائد اعظم, پاکستان بنا دیا. امیجن کریں اگر ہمارے پاس 2 لاکھ آ جاتے ہیں ایسے لوگ. That is something we need to refer to and that is what I'm working toward. سر گلیڈ شو اور سلام اور اسٹیون وائنبرگ نے جو کام کیا تھا تھیوری کے اوپر, وہاں پہ ایک چیز بڑی جو عجیب قسم کی مجھے لگی, وہاں پر سلام جو تھے وہ ریلیجس تھے, ہاں جو بھی اس کہیں, لیکن وہ ایک ٹائم پہ گاڈ ایگزسٹنس کو بلیو کرتے تھے. لیکن اسٹیون وائنبرگ اور گلیڈ شو دونوں ریلیجن کے سخت خلاف تھے. دے کال دیٹ the religion is a virus for the human race. سو سر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک دونوں سرشتلسٹ ہے, دونوں کریٹیو لوگ ہیں, ایک کو کائنات کے اندر خدا نظر آیا اور وہی 2 سائنٹسٹ ان کو پھر خدا نظر نہیں آیا, حالانکہ دونوں نے ایک ہی پرنسپل, ایک ہی مسلم حقیقت اور کائنات کو انہوں نے شو کیا جو یونیفیکیشن تھی. تو سر اسے مجھے تھوڑی سی چیز نہیں سمجھ آئی کہ ایک 2 کو پھر ملتا ہے خدا کا تصور اور ایک کو نہیں ملتا, حالانکہ دونوں ہی لاجیکل اور سائنٹسٹ اور فزسسٹ نوبل لاریٹس ہیں. تو سر میرا ایک کوشچن یہ تھا, اس کو ایڈریس کرنے پہلے وہ بڑا چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر وہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس پہ آپ نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہے, قرآن کے مزاج کو سمجھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے کوئی حد نہیں لگائی کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ چکا ہوگا. فلسفیکلی ہم آرگومنٹ دے سکتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق ملے گا. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اس چیز کو کوئی مسلم کیلکولیٹ کرے تو یہی جواب آئے گا, ایتھیسٹ کیلکولیٹ کرے تو یہی جواب آئے گا, ہندو سکھ کوئی بھی کرے گا تو یہی جواب آئے گا. یہ وہ علوم ہیں جو سب کے لیے اوپن ہیں, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی دس وے. کوئی آپ کو مسلمان ہونے کا ایڈڈ بینیفٹ نہیں ہے کہ آپ اچھے سائنٹسٹ بن جائیں گے. ہاں گہرائی میں آپ جائیں تو وہ ایک اور چیز ہے, دیٹ پارٹ آئی ایگری ود. لیکن یہ کوئی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اندر اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ آپ جب سائنس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو جیسے میتھس انڈفرنس ہے ویسے فینومنا انڈفرنس ہے. ہم مسلمانوں پہ یہ انٹلیکچوئل ذمہ داری ضرور ہے, جو آگے میں 800 آیات کی بات کر رہا تھا, کہ ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ جاؤ اس فینومنا کو ڈھونڈو, اس پہ تم بات کرو. سلام کی آپ نے بات کی, ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے, دیٹ از ون تھنگ, لیکن وہ تو ایک خدا کو مانتے ہیں. ان کی بات کو, یہ بات بڑے غور سے سنیے گا, کوئی مسلم سائنٹسٹ بھی ہو نا, اگر آپ اس کی بات کو بھی آپ دیکھ کہ اس کی بات کو سائنس کی دنیا میں اہمیت نہیں دی جائے گی جب وہ خدا کے حوالے سے بات کرے گا, اس لیے کہ بھائی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہم کیوں سیریس لیں. وہ بتاتے خود ایک پرابلم ہے, اسے کہا جاتا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم, جو کہ ایک آرٹیفیشل فلسفی ہے کہ آپ نے سائنس کی بات کرنی ہے تو خدا کا ذکر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, خود ہی رولز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. لیکن اگر اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ خدا کے ماننے والے ہیں, تو آپ جب سائنس میں آتے ہیں تو پھر آپ یہ ذکر نہ کریں, تو وائنبرگ کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں, آئی جینوئنلی ڈو, لیکن وہ تھیولوجن نہیں ہے. جب وہ مجھے کہے گا کہ ریلیجن پوائزن ہے, خدا نہیں ہے, تو میں اس کی بات کو 1% کی ویلیو نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جب مجھے سائنس کی بات بتائے گا تو میں اس کی بات سنوں گا, ڈس ایگری بھی کر سکتا ہوں, ایگری بھی کر سکتا ہوں, جیسے میری اپنی سمجھ ہے. دنیا بھر میں یہ سائنس کی تو بیوٹی یہی بتائی جاتی ہے, کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے. تو میں وائنبرگ اور دوسرے جب یہ تھیولوجی کے حوالے سے باتیں کریں گے, خدا کے حوالے سے باتیں کریں گے, مذاہب کے حوالے سے باتیں کریں گے, وہ ان کی ایکسپرٹ فیلڈ نہیں ہے. I will simply not listen to them at all. ہاں, وہ لوگ جو سائنس کو پڑھتے ہوئے خدا کی طرف گئے ہیں, ان کی بات کو میں اہمیت اس لیے دوں گا کہ انہوں نے اپنی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن سائنس کو بنا کر ایک اور طرف چل پڑے ہیں. جنٹر بیکلی مثال کے طور پہ, کہ جو نہیں مانتے تھے لیکن then he started to believe کہ نہیں یار یہ رینڈم نہیں لگتا, اس کے پیچھے کوئی ان کو انٹیلیجنس پائی جاتی. اور دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو مل جائیں گے who actually changed their views. ایک سائنٹسٹ ہیں, ان کا میں معافی چاہوں گا, نام مجھے ذہن سے نکل گیا ہے, ورک آف ہز ہینڈ, بڑی زبردست کتاب ہے. ایتھیسٹ سے وہ کرسچن ہوئے. ہم ان کی کرسچن پوزیشن سے ایگری نہیں کرتے, لیکن خدا کو تو وہ مانتے ہیں. ان لوگوں کی بات کو سمجھنا آسان ہے ریگارڈنگ ایگزسٹنس آف گاڈ, اس لیے کہ ان کی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ایک ایسی تھی. لیکن ریلیجن کے حوالے سے آپ کو وائنبرگ سمیت کوئی ایسا سائنسدان نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں نے سائنس کے ساتھ انگیج کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خدا نہیں ہے. اگر کہتا ہے تو اس کی دلیل کبھی نہیں دیتا, کم سے کم میں نے کبھی ایسی کوئی دلیل نہیں سنی, ایسی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے. دیئرفور یہ وائنبرگ وغیرہ سائنس کے حد تک ٹھیک ہے, اپارٹ فرام دیٹ وی ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. ڈگراس کہتا ہے کہ میں مجھے جتنا آئی ایکسپلورنگ دی یونیورس, ایسٹرولوجسٹ سے وہ کہتا ہے جتنا میں یونیورس کے اندر جاتا ہوتا ہے خدا کی ڈس امپروومنٹ جو ایگزسٹنس ہے وہ آدمی نظر آتی ہے. سر وہ سیکنڈ ویسے کی طرف میں چلتا ہوں. نہیں سر, میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. I'm very sorry, میں اب چونکہ اس فیلڈ میں ہوں تو اس امپورٹنٹ کہ کبھی کبھی کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے تو اس کو پھر
एड्रेस ना करे तो फिर वो एक बीज की तरह वो बन जाती है. DeGrasse is wrong in this regard and he's been disproven many times. In fact, DeGrasse इस वक्त एक इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन पे हैं जब से उन्होंने फिलोसफर्स पे एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये मीनिंग ऑफ मीनिंग ढूंढ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं. प्रॉब्लम विद DeGrasse इज जो सारे ही तकरीबन एथियस्ट्स का पाया जाता है, तो इसको एक एथियस्ट फिलोसफर ने ही डिस्कस किया है एल्व्स ऑफ एथियज्म में, कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने ईसाइयत को, उसके बहुत से क्लेम्स को साइंस की रोशनी में रिफ्यूट किया, लेकिन वो इस गलत फहमी में चले गए कि चूंकि ईसाइयत को रिफ्यूट किया है देखो उन्होंने खुदा को रिफ्यूट कर दिया है. ये देखे बगैर के ईसाइयत का जो खुदा का जो ताल्लुक बता रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, साइंस के जरिए हम एक क्रिश्चियन क्लेम को गलत साबित कर सकते हैं कि जमीन 6000 साल पुरानी है, 10,000 जिनको यंग अर्थर्स कहा जाता है. जो यंग अर्थर्स हैं हम जियोलॉजी की बेस पे उन्हें गलत साबित कर सकते हैं कि भाई जमीन 6 से 10,000 साल पुरानी नहीं है, ये अरबों साल पुरानी है. वी कैन डू इट. लेकिन अगर हमने ईसाइयत के इस क्लेम को गलत साबित किया है तो इससे क्या खुदा गलत साबित हो जाता है? इसको एनालॉजी के तौर पे इस तरह से समझें कि आप, नाम क्या है आपका सर? सलमान. मैं कहता हूं, मुझे कोई आदमी कहता है कि सलमान साहब இப்போ மோபா 50 साहब हैं, पिशावर में पढ़ते हैं, उनके 6 हाथ हैं, और मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग ये साबित कर दूं कि नहीं उनके 2 ही हाथ हैं. सो द वेरी फैक्ट के लोगों ने जो 4 एडिशनल हाथ एट्रीब्यूट किए हुए थे, अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो क्या इसका लाजमी नतीजा ये है कि सलमान साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते? वो किसी का गलत बिलीफ था जो रिफ्यूट हो गया है, उसको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में पे तौर पे ले लेना, ये एथियस्टिक बदयांती है. एंड नील डिग्रास टायसन is very good at it. He's a very dishonest man in this regard. ये बातें इंग्लिश में इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बातें क्लिप्स बनते रहते हैं. नील डिग्रास टायसन is very dishonest in this regard. कि वो कुछ चीजें ईसाइयत की रिफ्यूट करके उन्होंने एक्सट्रैपोलेट कर दिया. सलमान, मैं कहता हूं, मुझे कोई आदमी कहता है कि सलमान साहब हैं, पिशावर में पढ़ते हैं, उनके 6 हाथ हैं, और मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग ये साबित कर दूं कि नहीं उनके 2 ही हाथ हैं. सो द वेरी फैक्ट के लोगों ने जो 4 एडिशनल हाथ एट्रीब्यूट किए हुए थे, अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो क्या इसका लाजमी नतीजा ये है कि सलमान साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते? वो किसी का गलत बिलीफ था जो रिफ्यूट हो गया है, उसको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में पे तौर पे ले लेना, ये एथियस्टिक बदयांती है. एंड नील डिग्रास टायसन is very good at it. He's a very dishonest man in this regard. ये बातें इंग्लिश में इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बातें क्लिप्स बनते रहते हैं. नील डिग्रास टायसन is very dishonest in this regard. कि वो कुछ चीजें ईसाइयत की रिफ्यूट करके उन्होंने एक्सट्रैपोलेट कर दिया है, एक प्रिंसिपल डिराइव कर दिया, वो देखो दुनिया में खुदा ही नहीं. He has to come up with an argument कि क्यों. मेरा क्वेश्चन ये है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के हवाले से किसी पर कोई जबर नहीं है. सही. और इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है. फिर अल्लाह जल्ल शानो कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हैं कि वो मलका बिल्कीस को वो ख़त लिखते हैं कि तुम सरकशी ना करो और मेरे पास फरमानबरदार होकर आ जाओ. इससे पहले हुद जब उनके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक औरत को देखी है जो सूरज की इबादत करती है और उसके बाकी जो नीचे लोग हैं, तो वो तो इसमें तो बज़ाहिर ही कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती का मतलब वो तो सूरज की इबादत कर रही है ना, वो तो उसकी ज़ाती वो है. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम सरकशी ना करो और मेरे पास फरमानबरदार होकर आ जाओ. यही अल्लाह का दावा है. दावा उर्दू वाला नहीं, दावा अरबी वाला के, यही दावत है अल्लाह ताला की कि सरकशी ना करो. सारी दुनिया के लिए यही पैगाम है, सरकशी ना करो. लेकिन इस चीज को मैं बुनियाद बना के ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने कहा तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान अब कर देना है. There is a communication between God and the creator and the मेरा creation. क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ. वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो तोहफा बेचती है तो वो कहती है कि अपने दरबार वालों से कि सब्र करो, मैं तोहफा बेचती हूँ, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं. सही. सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तोहफा आता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो मुझे दिया वो इससे कहीं ज्यादा है और तुम अपने तोहफे से खुद ही खुश होते होगे. फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम अब ऐसे लश्कर से उन पर हमला करेंगे कि वो इसकी सकत नहीं रखते होंगे. सही. तो इसमें एग्रेसिवनेस और जबर सा लॉजिकल हम इसको किस तरह देखेंगे? मतलब बड़ी सिंपल बात, आपने पूरा वाकया पढ़ा है ये पूरा यही है ना, मतलब कुरान में जो बयान किया अल्लाह ने. इसकी अगर आप पूरी तफसीर पूरी तशरीह पढ़ें तो जो मलका सबा थी बुनियादी तौर पे वो तौहीद परस्त थी. ये बात जहन में रखें.
بنیادی طور پہ وہ توحید پرست تھی. اس کو جو آگے پیچھے گائیڈنس وغیرہ جو دی گئی تھی ان لوگوں نے جو دی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا ایک مذہب کریٹ کیا ہوا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے جو دین حق لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے. یہ اگر سب اتنی ہی آیات پڑھے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے, لیکن اگر آپ کی تفصیل میں جائیں کہ بعد میں جو ڈائلاگ ہوا ملکہ سبا کا اور جناب سلمان علیہ السلام کا, اس کے اندر سے آپ کو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ خدا کو ماننے والی تھی, لیکن اس کے آگے پیچھے جو سسٹم سارا ڈیولپ ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ جو کفر کی بیس پہ تھا, اور وہ دین حق لوگوں تک ہی نہیں پہنچنے دے رہے تھے. تو سلمان علیہ السلام کی طرف سے یہ جو دعوت, اگر اس دعوت کو آپ لوگ توڑ دیتے ہیں اور دین حق لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں کہ آپ نے زبردستی ایک آرٹیفیشل دیوار کریٹ کی ہوئی ہے اللہ کے رستے یعنی کہ لوگوں میں اور اللہ کی دعوت میں, تو پھر اس دیوار کو توڑنے ہم آئیں گے. اس کے بعد کوئی آدمی مسلمان ہوتا یا نہیں ہوتا یہ کسی نبی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے جو موٹو ہے ان کا وما علینا الا البلاغ. لیکن اگر کوئی زبردستی اس رستے کو روک رہا ہے, لوگوں تک پہنچنے نہیں دینا چاہ رہا, تو وہ ان کا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے کہ جو ان کا کریٹر ہے اس کے بارے میں کم سے کم وہ جانے, مانے نہ مانے وہ ایک اور چیز ہے. تو اگر آپ کی پوری تفسیر پڑھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو زبردستی مسلمان کر دیں گے, وہ یہ تھا کہ یہ جو آرٹیفیشل سسٹم کریٹ کیا جو نہ ملکہ کو دین حق کی طرف آنے دے رہا ہے نہ لوگوں کو آنے دے رہا ہے, اس کو ہم ختم کریں گے. باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے, دیٹس انٹائرلی اپ ٹو دیم. جو جنگ موتا تھی مسلمانوں نے صرف دعوت بھیجی تھی. جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قاصد بھیجا تھا, اس قاصد کو شہید کرنے کا کام رومی سلطنت نے کیا تھا. اور جب 3000 کا لشکر بھیجا اس لیے کہ آپ نے یہ غلط کیا, یہ یونیورسل لو ہے کہ آپ قاصد کو آپ شہید نہیں کر سکتے ہیں. اور خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ اتنے قائل تھے کہ مسلمہ کذاب کا قاصد جو آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قتل نہیں کیا تھا, جو ان کی زندگی میں ایک آدمی تھا جو نبوت کے دعوے کی طرف جا رہا. لیکن جب مسلمانوں کا قاصد شہید ہوا تو 3000 کا لشکر لے کے گئے مسلمان. جناب عبداللہ بن رواحہ اس میں شامل تھے, حضرت جعفر شامل تھے, حضرت خالد بن ولید شامل تھے. یہ وہ لوگ جب گئے تو انہوں نے عیسائیوں نے آگے سے, جو عیسائی میں نہیں کہوں گا, ہمارے بہت سے عیسائی بہن بھائی ان کی تو اس میں غلطی نہیں ہے, جو رومن سلطنت تھی, رومن سلطنت نے اپولوجائز کرنے کے بجائے کم سے کم 1 لاکھ اور کچھ روایات میں ہے کہ 2 لاکھ کا لشکر بھی بھیجا جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. حضرت خالد بن ولید جو تھے اس لشکر کو باہر بچا کے واپس لے کے آئے تھے. یہ کام ان کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر تبوک میں لڑنے کے لیے وہ آئے تھے, ختم کرنے آئے تھے, لڑے نہیں ہوئے تھے, ایک اور چیز تھی, لیکن کام انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. مسلمانوں نے تو اس زمانے سے جو جنگیں سٹارٹ ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں وہ کنکلوڈ ہوئی تھی, ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تھا. فارس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ